لے پالک بچے کا نسب کا کیا اعتبار؟ یہ لے پالک بچے کا حکم شرع کیا ہے؟ یہ میں نے پہلے کئی بار اس کو ذکر کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک نبی کے صحابی روایت کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اور ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کو ذہنوں میں محفوظ بھی رکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس شخص نے جان بوجھ کر اپنی نسبت اجنبیت و والدیت اپنے حقیقی باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف کی، اس پر جنت حرام ہے۔ جان بوجھ کر اپنی نسبت حقیقی باپ سے ہٹا کر کسی دوسری جانب کی، اور ایک روایت کے اندر اگر کسی نے کسی کا نسب بدلا، وہ باپ تھا نہیں، اس نے اپنے آپ کو اس کی والدیت میں شامل کیا، تو اس پر جنت حرام ہے۔ اور قرآن پاک نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ قرآن پاک نے اس بات کو بیان فرمایا، وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بناتا۔ یہ سب تمہارے منہ کی اپنی خود ساختہ باتیں ہیں، اللہ تو حق ارشاد فرماتا ہے۔ اب مسئلہ بڑا واضح ہو چکا ہے کہ جو لے پالک بچے ہوتے ہیں، یعنی لے کے پالے ہوتے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ ان کو تم اپنی والدیت نہیں دے سکتے، ان کی والدیت پر ان کے اصلی باپ کا نام ہی لکھا جائے گا ہر اعتبار سے۔ کسی بھی اعتبار لے کر جو بچہ پالا جاتا ہے اس پر اپنی والدیت نہیں دے سکتے، نہ ماں اپنی ماں ہونے کا اس پہ دعویٰ کر سکتی ہے، اور نہ ہی باپ جس طرح آئی ڈی کارڈ بے فارم آج کے جدید حساب میں، وہاں پر اس کی والدیت اس کے حقیقی باپ ہی کی لکھی جائے گی۔ اور کوئی جان بوجھ کے لکھتا ہے، یاد رکھے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، وہ عمل حرام کا مرتکب ہے، کہ جان بوجھ کر اپنی نسبت اس کی جانب کر دے، حالانکہ وہ تیرا بیٹا نہیں ہے۔ اور اسی طرح کہ جب وہ بڑا ہو جائے، سمجھ کے قابل ہو جائے، اور اس کو یہ علم آ جائے، یہ علم اس پر آ جائے کہ میرا حقیقی باپ کوئی اور ہے، تو پھر وہ اپنی والدیت بتاتے ہوئے اپنے حقیقی باپ کا نام بتائے۔ جان بوجھ کے اگر وہ غیر باپ کو اپنا باپ بتائے گا تو وہی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ اس پر جنت حرام فرما دے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے لے پالک بچوں کے لیے کہ جو بچے آپ نے لے کے پالے ہوتے ہیں ان پر آپ اپنی والدیت نہیں تھوپ سکتے، اور نہ ہی آپ کی جائیداد کے وہ حقیقی وارث ہیں، وہ حقیقتاً اپنے باپ کی جائیداد کا وارث ہے، اس کے ترکے کا وہ وارث ہے۔ اپنی خوشی سے آپ ہبہ کر دیں یہ ایک الگ چیز ہے، آپ ہبہ کر دیں اس کو جائیداد، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن شریعت اسلام کے اندر منہ بولا بیٹا یا بیٹی گود لینے سے شرعاً اور وہ قانوناً بھی آپ کے وارث نہیں بنتے، شرعاً بھی نہیں بنتے، قانوناً بھی وہ آپ کے وارث نہیں بنتے، قانوناً بھی وہ اسی باپ کے وارث ہوں گے جس کی وہ اولاد ہے۔ تو اس لیے اس میں تھوڑا سا احتیاط کیا کریں، دنیاوی لالچ میں آ کر آخرت کو تباہ نہ کریں۔ جس کا بیٹا آپ لے کے پالیں، اپنی خدمت کے لیے رکھیں، ساری چیزیں ٹھیک ہیں، مگر
اس کو اس کے اصل باپ سے ہی منسوب رکھیں، اس کی والدیت میں اس کے باپ کا نام لکھیں، آئی ڈی کارڈ، بے فارم، پیدائشی پرچی وغیرہ میں جہاں درج کرایا جائے اس کے حقیقی اور اصل باپ کا ہی ذکر کیا جائے، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔